وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں. وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور وہ کہتے ہیں یہ تو نرے کان ہی کان ہیں. ایک تو محاورہ ہمارے یہاں کان کا کچا ہونا وہ اور معنی میں ہے، لیکن یہ کہتے تھے کہ ہم نے جا کر جھوٹ بولا، حضور میری بیوی بیمار ہے، اور انہوں نے مان لیا کہ یہ کان ہی کان ہے. یہ صرف جو کچھ کہہ دیتے ہیں مان لیتے ہیں، سن لیتے ہیں. ہوا اذن، یہ تو نرے کان ہے بس. یہ بھی حضور کی توہین. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ، کہہ دیجئے یہ کان تمہارے لیے بہتر ہیں، بہتری کے لیے ہیں، تمہاری خیریت اسی میں ہے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، یہاں پہ یہ ایمان کے ساتھ بے اور لام کا فرق واضح ہو جائے گا. وہ یقین رکھتے ہیں اللہ پر اور بات مان لیتے ہیں مومنوں کی. یہ ان کی شرافت ہے، یہ ان کی نجابت ہے، یہ ان کی مروت ہے. وہ جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو لیکن نہیں کہتے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ شرافت اور مروت کا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہے. بندہ مومن جو ہے وہ تو یہ ہے کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو، فإنہ ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو جو عام مومن کا معاملہ یہ ہو تو رسول کا معاملہ کیا ہوگا؟ کیا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ لیکن آپ کی مروت اور شرافت. قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور جو تم میں سے واقعی مومن ہیں ان کے حق میں رحمت ہے. والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، اور جو ایذا پہنچاتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تاکہ تمہیں راضی کریں. اب ظاہر بات ہے کہ حضور کا تو جا کر بہانہ جو کیا اور وہ لے کر آ گئے، اب مسلمانوں سے بھی کہہ رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر اپنے یقین دلا رہے ہیں کہ ہم مخلص ہیں، آپ ہمارا شک نہ کریں. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تاکہ تمہیں راضی کر لیں. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں ان کانوا مومنین، اگر وہ واقعتاً مومن ہیں. الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ، کیا وہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کوئی بھی مقابلہ کرے گا اور سرکشی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آ جائے گا، فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، تو اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. ذالک الخزي العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، اے مسلمانوں یہ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کو ہمارے دلوں کی حالت بتا دے. اللہ کی طرف سے وحی آ سکتی ہے، ہم جو کہ جھوٹ بول رہے ہیں ہمارا پردہ چاک کر دیا جائے اور ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے شامت آ جائے. قل استہزئوا، کہیے کہ نہیں ڈرتے، ابھی تم استہزاء کرتے رہو. ان اللہ مخرج ما تحذرون، لیکن بہرحال ایک وقت آئے گا جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ اسے ظاہر کر دے گا، عیاں کر دے گا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو کہیں گے اِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. وہ جب بکواس کرتے تھے آپس میں، حضور کے خلاف بات کر رہے ہیں، کسی مومن صادق کے اوپر کوئی تہمت لگا رہے ہیں. اب اگر کسی نے جا کر کوئی بات بتا دی حضور کو کہ فلاں شخص تو یہ کہہ رہا تھا، عبداللہ ابن ابی یہ کہہ رہا تھا، فلاں نے یہ کہا ہے، حضور نے بلایا، طلب کیا، پوچھا، تو اب وہاں پر آئیں گے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر پوچھیں گے، باز پرس کریں گے آپ ان سے، لَيَقُولُنَّ، وہ لازماً کہیں گے اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، یہ تو ویسے ہی ذرا گپ بازی میں لگے ہوئے تھے، یہ تو تھوڑی سی جو تھی ہماری گفتگو جو ہو رہی تھی وہ لائٹ وین میں گفتگو ہو رہی تھی، اس کو خامخواہ اس شخص نے جو ہے وہ سنجیدگی سے لے لیا، ہم کھیل رہے تھے دل لگی میں، یہ بات ہم نے کہہ دی تھی. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ، کہیے تو کیا تم اللہ کے ساتھ اور اس کی آیات کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ استہزاء کر رہے تھے؟ تمسخر، یہ دل لگی تمہاری، بازی بازی بارش بابا ہم بازی. اب اللہ اور رسول جو ہیں اور اس کی آیات جو ہیں وہ بھی تمہارے لیے تختہ برس بن گئی ہیں استہزاء اور تمسخر کا. لا تعتذروا، اب بہانے مت بناؤ. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم کفر کر چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تمہاری ایک جماعت کی طرف سے درگزر کریں گے، نعذب طائفۃ، تو کسی دوسری جماعت کو ہم عذاب بھی اب دیں گے. اب وہ وقت آ رہا ہے کہ تمہیں سزائیں بھی ملیں گی، بأنہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، یہ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے میں ہی سے ہیں، یعنی ان کی کا گٹھ جوڑ ہے. یامرون بالمنکر، یہ بدی کا حکم دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ امر بالمعروف کرتے یہ برائی کا حکم دیتے ہیں. وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکتے ہیں، مت خرچ کرو،
سنبھال کے رکھو، پاگل ہو گئے ہو، آخر مستقبل کی فکر کرنی چاہیے۔ لہذا وہ نہی انل معروف اور امر بالمنکر، یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو مٹھیوں کو بند رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں بھلا دیا، نظر انداز کر دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، یقیناً یہی منافق ہیں کہ جو سرکش ہیں، نافرمان ہیں۔ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان منافق مردوں اور منافق عورتوں سے اور تمام کفار سے آگ کا، جہنم کے آگ کا، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہی حسبہم، بس وہی ان کے لیے کفایت کرے گی۔ ولعنہم اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے۔ ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے عذاب ہے قائم رہنے والا، مسلسل دائم اور قائم عذاب۔ کالذین من قبلہم، اسی طرح کے وہ لوگ، یہ بھی ان لوگوں کے مانند ہیں کہ جو ان سے پہلے تھے۔ کانوا اشد منکم قوۃ، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھے طاقت میں، واکثر اموالا، اور بہت زیادہ تھے مال میں، واولادن، اور اولاد میں۔ یعنی یہ قومیں جو گزری ہیں کافروں کی، قوم سمود اور قوم عاد، وہ تم سے کہیں بڑھ کر تھی، قوت میں بھی اور اپنی تعداد میں بھی، مال میں، اولاد میں۔ فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے بھی اپنے اپنے وقت میں اپنے نصیب کا فائدہ اٹھا لیا، اپنا حصہ وصول کر لیا۔ فاستمتعتم بخلاقکم، اب تم بھی اپنا حصہ مکمل کر چکے ہو، اب تمہارا انجام بہت قریب آ چکا ہے۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے کہ ان لوگوں نے اپنا حصہ وصول کر لیا تھا اور اس سے فائدہ اٹھا لیا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ وخذتم کالذی خاضوا، اور تم نے بھی اسی طرح کی روش اختیار کی جو انہوں نے اختیار کی تھی۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے تمام اعمال دنیا اور آخرت سب میں حبط ہو گئے۔ واولئک هم الخاسرون، اور یقیناً یہی ہے خسارے میں رہنے والے۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم، کیا ان کے پاس خبریں آ نہیں چکی ہیں ان کی جو ان سے پہلے تھے؟ قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات، نوح کی قوم اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم، یہ واحد مقام ہے قرآن مجید میں جس میں قوم ابراہیم کا بھی تذکرہ اس انداز میں ہے کہ شاید ان پر بھی عذاب آیا ہو، لیکن صراحتاً اس کا ذکر پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین کے لوگ، والمؤتفکات، اور ان بستیوں کی جو الٹ دی گئی تھی، سدوم اور عمورہ۔ اتتہم رسلہم بالبینات، آئے ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام لے کر، واضح نشانیاں لے کر۔ فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، لیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنے اوپر خود ہی ظلم ڈھاتے رہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، وہ منافق مرد اور منافق عورتوں کی بات تھی۔ اب فرمایا اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے پشت بنا ہے، مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ وینہون عن المنکر، بدی سے روکتے ہیں۔ ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی ہیں وہ لوگ کہ جن پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، یقیناً اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے وعدہ کیا ہے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات کا جن کے دامن میں یا جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بڑے ستھرے اور بہت عمدہ مکان رہائش کے لیے ان کو دے گا، رہنے کے باغات میں، ریزیڈینشل گارڈنز میں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یہ ساری چیزیں تو ہے ہی، سب سے بڑی شے یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ رضا اللہ کی وہ سب سے بڑی شے ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ تو ہے بہت ہی بڑی کامیابی۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کفار سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ یہ جگہ آیت 2 مرتبہ آئی ہے قرآن مجید میں، یہ جو کہ تم، سورہ تحریم میں بھی آئے گی جو کہ یوں سمجھیے 28ویں پارے کی آخری، یہاں پھر آئی ہے، لیکن یہاں لفظ جہاد کو نوٹ کر لیجئے، یہاں جہاد بمعنی قتال نہیں آ سکتا۔ منافقین کے ساتھ آپ نے کبھی جنگ نہیں کی، جہاد، جد و جہد، کوشش، ان کی ریشہ دوانیوں کو ختم کرنا، ان کی سازشوں کا زور توڑنا، یہ جہاد تھا۔ یہ جہاد، قتال کی کوئی نوبت منافقین کے ساتھ کبھی کوئی قتال نہیں ہوا۔ یہاں جہاد خالص اس جہاد کے معنی میں ہے جو قتال سے کم تر ہے، دون القتال۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی
آپ مجاہدہ کیجئے، جد و جہد کیجئے۔ اسی لیے جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ اب اس کی تعبیریں مختلف کی گئی ہیں کہ اتنا بڑا جہاد سلطنت روما کے خلاف گئے تھے، اسے آپ جہاد اصغر کہہ رہے ہیں، وہاں سے لوٹ کر ہم آ گئے، اب جہاد اکبر سامنے ہے۔ تو اس کی عام طور پر جو توجیہ لوگوں نے کی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جہاد جو نفس کے خلاف ہے وہ سب سے اکبر ہے، سب سے بڑا ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ آپ سے پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ سب سے افضل جہاد کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تم جہاد کرو اپنے نفس کے خلاف اور اسے اللہ کا مطیع بناؤ۔ تو اسی پر گویا کہ اس کو محمول کیا ہے، لیکن میرے نزدیک حقیقت یہ ہے کہ اب یہ جو مارے آستین تھے، کہ جو مدینے کے اندر منافقین تھے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا تھا، اور اس میں چونکہ اندیشے تھے کہ ان کے تعلقات تھے اوس اور خزرج کے لوگوں کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھیں، تو اس میں فتنے اٹھ جاتے۔ واپس آ کر آپ نے مسجد زرار کو پھر جلایا ہے، گرایا ہے، یہ بہت بڑا قدم تھا۔ عام مسلمان جو اس پر مشتعل بھی ہو سکتے تھے کہ مسجد کو گرا رہے، لیکن یہ کہ یہ اقدامات آپ نے کیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے اترنے کے بعد اور تبوک سے واپسی کے بعد۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے کافروں سے بھی اور منافقین سے بھی، اور ان پر سختی کیجئے۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کہی، کوئی بات جو بھی آئی، کوئی غلط بات کہی، کوئی استہزاء کیا، کوئی تمسخر اڑایا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی تھی، اس کا ذکر آ جائے گا تفصیل سے سورہ منافقون میں 28ویں پارے میں، واقعہ وہاں تفصیل سے آیا ہے۔ تو لیکن یہ کہ کسی نوجوان نے آ کر حضور کو بتا دیا کہ اس نے یہ کہا ہے، اب حضور نے طلب فرمایا، انہوں نے کہا نہیں یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے اس نے، یہ اور اس نے خامخواہ جو ہے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اس نوجوان کو سچا کیا اس آیت کے ذریعے سے کہ جھوٹ وہ عبداللہ ابن ابی بول رہا ہے، یہ نوجوان نہیں بول رہا۔ یحلفون باللہ ما قالوا، وہ قسم کھا رہے ہیں اللہ کی کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا کلمہ کفر۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور وہ اپنے اسلام کے بعد کفر منکر ہو چکے، کفر کر چکے۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اور انہوں نے ارادہ کیا تھا اس شے کا کہ جس کو وہ حاصل نہ کر سکے۔ یہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا کہ جب تبوک سے واپس آپ آ رہے تھے تو ایک موقع پر آپ عام راستے سے، قافلے سے ذرا ہٹ کر ایک پہاڑی راستے کی طرف سے آپ کا گزر ہوا، اور وہ تنگ راستہ تھا، وہاں سے بس ایک ہی اونٹ ایک وقت میں گزر سکتا تھا۔ حضور کے ساتھ 2 آپ کے صحابہ تھے۔ وہاں ان لوگوں نے کوشش کی، منافقین نے، کچھ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے ڈھانٹے باندھ لیے کہ پہچان میں نہ آئے، اور رات کی تاریکی میں انہوں نے ہاتھ چلایا، چاہتے تھے کہ حضور کو شہید کر دیں۔ بہرحال وہاں پر جو ہے کسی طریقے سے جو 2 آپ کے جانثار ساتھی تھے انہوں نے انہیں کھدیڑا، مار کر بھگایا۔ پھر حضور نے ان کو بتا بھی دیا تھا، جن میں حضرت حذیفہ ابن یمان بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت عمار تھے، عمار ابن یاسر۔ ان دونوں کو بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں نام ہے، یہ فلاں فلاں منافق ہے، لیکن یہ میرا راز رہے گا تمہارے پاس، تم نے یہ نام کسی کو بتانے نہیں ہے۔ یہ اسی لیے حضرت حذیفہ کا نام پڑ گیا تھا صاحب سر النبی، نبی کا ایک راز ہے ان کے پاس، نبی کے ایک رازدان، وہ حضرت حذیفہ ابن یمان۔ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے تو ارادہ کیا تھا وہ چیز جو وہ حاصل نہ کر سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ نہیں انتقام لے رہے مگر اس شے کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے۔ اللہ اور ان کا رسول ان کی طلب مال کو دیکھ کر انہیں صدقات میں سے، مال غنیمت میں سے بفراغت دیتا رہا، من فضل ہی، اپنے فضل سے۔ وَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ، اب بھی اگر توبہ کر لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر وہ پیٹھ موڑیں گے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اللہ انہیں عذاب دے گا، بہت دردناک عذاب، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور پوری زمین میں ان کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا، پشت پناہ ہوگا، مددگار ہوگا، اور نہ ہی کوئی حامی ہوگا۔ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اب یہ وہ 3 آیتیں آ گئی ہیں جو میری تقریروں میں بہت مرتبہ آئی ہیں، ہم مسلمانان پاکستان کے لیے خاص لمحہ فکریہ ہیں۔ مدینہ کے منافقین کی ایک خاص قسم کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت دے دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، ہم خوب صدقہ خیرات کریں گے اور نیک بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ،
جب اللہ نے انہیں نواز دیا اپنے فضل سے، غنی کر دیا، بخلوا بہ، اب اس دولت کے ساتھ بخل کیا، وتولوا وہم موردون، اور پیٹھ موڑ لی اور اعراض کیا، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق۔ عاقبہم، عقوبت، سزا۔ دنیا میں نقد سزا یہ ملتی ہے اللہ سے کوئی وعدہ کر کے پھر جانے کی کہ نفاق جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتا۔ یہ نفاق ہے پاکستان کے مسلمانوں کا روگ۔ پاکستان بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہندوستان کے مسلمان نے ووٹ دے کر اپنا فرض کفایہ ادا کر دیا کہ جاؤ بھائی، تم جو ہم پہ گزرے گی سو گزرے گی، تم جاؤ اور اسلام قائم کرو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ 50 برس سے زائد ہو گئے، کیا کیا ہے؟ اسلام کہاں ہے؟ یہ بے وفائی، یہ بد عہدی، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 3 نفاق ہیں جو اس قوم کے اوپر مسلط ہو گئے۔ نفاق باہمی، اب وہ قوم نہیں رہی، قومیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے، اب عصبیتیں ہیں، صوبائیت ہے، لسانیت ہے، اور نہ معلوم کیا کچھ ہے، فرقہ واریت ہے۔ دوسرے، کردار کا بیڑا غرق ہو گیا۔ آیت المنافق ثلاث، حضور نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، خواہ وہ انسامہ وصلہ، چاہے روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، وہ منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور جب کہیں امین بنا دیا جائے خیانت کرے۔ وہ دیکھ لیجئے اپنی قوم کو، جو جتنا بڑا ہے الا ماشاء اللہ، ایکسیپشنز پروو دی رول، قانون یہی ہے، جو جتنا بڑا اتنا ہی جھوٹا، اتنا ہی خائن، اور اتنا ہی وعدہ خلاف۔ اور تیسرا اور میرے نزدیک سب سے بڑا نفاق جو ہے وہ ہمارے دستور میں ہے۔ The most sacred document of a state is the constitution۔ اور منافقت کا پلندہ ہے کہ ایک ہاتھ سے اسلام داخل کرتے ہیں، دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دیکھیں تو اسلام ہی اسلام، کیا اللہ، اتنی بڑی بات۔ No legislation can be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اتنی بڑی بات۔ یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ سورہ الحجرات کی پہلی آیت کا ترجمہ کر کے دستور میں لکھ دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر کوئی اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، وہ لکھی رہے گی بس۔ اور ہم نے ایک آئیڈیالوجی کونسل بنا دی ہے، وہ اس کے مطابق سفارشات پیش کرتی رہے گی، اور ہر سال اس کی رپورٹ پیش ہو جایا کرے گی، خلاص۔ کوئی اس میں سینکشن نہیں، کوئی اس کے نافذ کرنے کی کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ فیڈرل شریعت کورٹ، کیا کہنے ہیں فیڈرل شریعت کو، بڑے بڑے چوٹی کے علماء، اور کیا کیا تنخواہیں ان کو ملی ہیں، اور کیا کیا مراعات ملی ہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن صورت کیا ہے؟ دستور پاکستان بھی تمہارے دائرے سے خارج، عدالتی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، یہاں تک کہ آئلی قوانین بھی تمہارے دائرے سے خارج، مالی قوانین بھی 10 سال کے لیے خارج۔ تو کیا کرو گے بیٹھ کے؟ تنخواہیں لو اور ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی، وقت گزارو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ منافقت میرے نزدیک اس پوری دنیا کے اندر شاید دستور کی سطح پر ایسی منافقت کہیں اور موجود نہ ہو۔ یہ ہے ہمارا روگ اصل۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے عقوبت کے طور پر، سزا کے طور پر ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور یہ نفاق ہم رہے گا اس دن تک جس دن کے یہ ملاقات کریں گے اللہ سے۔ یہ کانٹا ان کے دلوں سے نکلے گا نہیں۔ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ، بسبب اس وعدہ خلافی کے جو انہوں نے اللہ سے کیا، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور بسبب اس جھوٹ کے جو انہوں نے بولا۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ، کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی چھپی اور کھلی چیزوں کو، چھپی چیزیں اور جو نجوا کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کر آپس میں سازشیں کرتے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ، اللہ تعالیٰ تو تمام غیب کا جاننے والا ہے۔ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ کہ جو اہل ایمان میں سے جو بھی نیکی کی کوشش کرتے ہیں اپنی طرح دل سے، اپنی امکانی حد تک ان کے اوپر تان کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں۔ جب حضور نے فرمایا تھا کہ اب یہ بڑی مہم ہے، اب جو بھی کچھ لا سکتے ہو پیش کرو، گویا کہ جدید اسلام میں ہم کہیں گے چندے کی اپیل کی، ڈونیشنز چاہیے، تو ایک ابو عقیل انصاری تھے، انہوں نے یہ کیا کہ کچھ نہیں تھا ان کے پاس، ساری رات مزدوری کی ایک باغ میں جا کر، اور وہ کھینچ کر کنویں سے پانی باغ کو سیراب کیا۔ صبح کو انہیں کچھ کھجوریں ملی، رات بھر کی مزدوری، آدھی لے جا کر اپنے گھر میں دے دی اپنے بیوی بچوں کو، اور آدھی لا کر حضور کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو کھجوریں ہیں یہ اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، یہ سب پر بھاری ہیں،
لیکن وہاں جو منافق تھے انہوں نے اب فقے چست کرنے شروع. جی ہاں، ان کھجوروں کے بغیر تو یہ مہم چل ہی نہیں سکتی تھی. کیا کہنے صاحب، یہ تو بہت بڑا صدقہ انہوں نے کیا ہے، بہت بڑا معاملہ ہے. تو یہ اب تانے دے رہے ہیں، ان کا دل دکھا رہے ہیں. الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ بیچارے کہ جن کے پاس اپنی محنت مشقت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. فیسخرون منہم، ان سے مذاق کرتے ہیں، ٹھٹے کرتے ہیں. سخر اللہ منہم، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑائے. ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر لہم، اب یہ سخت ترین آیت ہے قرآن مجید میں منافقین کے لیے. یا وہ تھی جو سورہ نساء میں تھی، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق آگ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. یا یہ ہے استغفر لہم، اے نبی اب آپ ان کے لیے استغفار کریں، او لا تستغفر لہم، یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. ان تستغفر لہم 70 مرتن، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں گے، فلن یغفر اللہ لہم، تب بھی اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا. ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کر چکے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا.